تو میرے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. کیوں؟ جنت اور جہنم ویسے ہوگی جیسے قرآن نے بیان کر دیا. یہ ہمیں اس لحاظ سے پکا یقین ہے ایمان بالغیب. چھوٹا سا واقعہ میں یہاں سنانا چاہتا ہوں ایمان بالغیب کے حوالے سے کہ یہ جو ایمان بالغیب ہے یہ اصل میں کردار کو بنانے کے لیے بڑا ضروری ہے. ایمان بالغیب، ایمان بالغیب کا مطلب یہ ہے ان چیزوں پر ایمان رکھنا جو نظر نہیں آتی. بڑا مشہور واقعہ ہے، ساروں نے سنا ہوا ہے کہ ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے دودھ میں پانی ملا دو. اب بیٹی کہتی ہے کہ خلیفہ کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا. ماں کہتی ہے خلیفہ نہیں دیکھ رہا. تو بیٹی کہتی ہے خلیفہ نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں. اسے کہتے ہیں ایمان بالغیب. پاکستان والے اگر اسی ایمان بالغیب کو صحیح مان لیں تو کرپشن ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. جب بھی کوئی غلط کام کرنے لگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. اب یہی رمضان المبارک ایمان بالغیب کو مضبوط کرتا ہے. آج انشاءاللہ جب سحری میں ہم سحری کریں گے، روزہ رکھیں گے، تو دن کے کسی وقت میں اگر پیاس لگتی ہے تو آپ دیکھیں پانی کی تو کوئی کمی نہیں ہے. پانی گھر میں بھی ہے، مسجد میں بھی ہے، راستوں میں بھی ہے. لیکن ہم کیوں پانی نہیں پیتے؟ ہم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. یہی معاملہ زندگی کے تمام کاموں کے حوالے سے ہم اختیار کر لیں، صرف روزے کے حوالے سے تو نہیں. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ صرف پانی اور خوراک کو دیکھتے ہیں؟ وہ تو سارے معاملات کو دیکھتے ہیں. تو روزہ اس لیے پھر انسان کو متقی بنا دیتے ہیں. دوسری جو خوبی ہونی چاہیے اللہ کی نظر میں جو لوگ کامیاب ہیں، وہ دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں. دیکھیے ہم تو ہمیشہ کہتے رہتے ہیں، اب بھی کہہ دیتے ہیں کہ نماز زندگی کی آخری سانس تک انشاءاللہ قائم کرنی ہے انشاءاللہ. چلیں آپ مسجد میں بیٹھ کر مجھ سے ایک وعدہ کر لیں، ابھی کچھ دن آپ آئیں گے یا مستقل آئیں گے انشاءاللہ؟ چلو جی، والد صاحب نے تو یہ مستقل. جب تک نماز کو مستقل بنیادوں پر اختیار نہیں کریں گے وہ اثرات پیدا نہیں ہو سکتے. اصل بات وہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی. اور میں یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو شخص نماز چھوڑ دیتا تھا اسے منافق سمجھا جاتا تھا. اور میں یہاں تک آپ کو ایک واقعہ سناؤں، اچھے وقتوں کی بات ہے کہ ایک عباسی خلیفہ جو ہیں وہ عدالت میں آئے گواہی دینے کے لیے، تو جج نے ان کی گواہی لینے سے انکار کر دیا. خلیفہ نے کہا کہ میرے اندر کیا ایسی خامی ہے کہ تم گواہی میری قبول نہیں کر رہے؟ انہوں نے کہا جی آپ کے اندر خامی یہ ہے کہ میں آپ کو 5 وقت باجماعت نماز ادا کرتے ہوئے نہیں دیکھتا. تو جو شخص 5 وقت باجماعت نماز ادا نہیں کرتا، میں اس کی گواہی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اب آپ خود سوچئے اگر یہ شرط پاکستان میں عائد کر دی جائے تو کتنے گواہ باقی بچیں گے پیچھے؟ نماز قائم کرنا اور پھر مال خرچ کرنا، یہ 2 بنیادیں ہیں اصل میں. اللہ کے ساتھ بھی تعلق بہترین ہونا چاہیے اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی تعلق بہترین ہونا چاہیے. مال جہاں تک خرچ کرنے کی بات ہے تو ہم یہ بات بتانا چاہتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان مبارک کے مہینے میں سخاوت ایسی ہوتی تھی جیسے تیز رفتار ہوا چلتی ہے. کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اللہ کے رسول. اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال دیا ہے حسب استطاعت اس میں ہمیں خرچ کرنا چاہیے. خواتین کو بھی خرچ کرنا چاہیے، مردوں کو بھی خرچ کرنا چاہیے. پھر وہ لوگ دیکھیں مغرب ہمیں کہتا ہے جی آپ انتہا پسند ہیں، دہشت گرد ہیں. اس کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے. آپ کو یہ جواب آنے چاہیے. یہ یہاں جو آپ بیٹھے ہیں علم میں بھی اضافہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہدایت یافتہ وہ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے جو کچھ نازل ہوا اس پر یقین رکھتے ہیں. اب آپ دیکھیں ہم تورات کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، ہم انجیل کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، ہم زبور کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، ہم قرآن کو بھی اللہ کی کتاب مانتے ہیں. ہم تو کسی کتاب میں تفریق نہیں کرتے، کسی رسول میں بھی تفریق نہیں کرتے. تو انتہا پسند وہ ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے. انتہا پسند وہ ہیں جو قرآن مجید پر یقین نہیں رکھتے، اس پر ایمان نہیں رکھتے. فرمایا جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں
ایسے سارے لوگ ہدایت پر بھی ہیں اور ایسے سارے لوگ کامیاب ہیں۔ میں یہ خصوصیات دوبارہ بتا دوں تاکہ کامیابی ہر شخص چاہتا ہے۔ نمبر 1 تعلق بالقرآن ہونا چاہیے، نمبر 2 ایمان بالغیب ہونا چاہیے، نمبر 3 نماز مضبوط اور پابندی سے ہونی چاہیے، نمبر 4 مال خرچ کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، نمبر 5 قرآن اور قرآن سے پہلے نازل کردہ ساری کتابوں پر ایمان، نمبر 6 آخرت پر ایمان ہونا چاہیے۔ آخرت پر ایمان کا مطلب کیا ہے کہ ہر نیکی کی طرف بڑھے انسان اور ہر برائی سے بچے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو لوگ انکار کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کر دیتے ہیں، دین اسلام کو تسلیم نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کو سمجھایا جائے یا نہ سمجھایا جائے یہ برابر ہے۔ اب یہ ایک بڑی اہم بات ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی آدمی اسے غلط سمجھ لے۔ آیت یہ ہے کہ جن لوگوں نے انکار کیا، اے نبی ان کے لیے برابر ہے، آپ چاہے انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کافروں نے ایمان نہیں لانا تو پھر ہم دعوت کا کام چھوڑ دیں؟ امریکہ میں دعوت کا کام نہ کریں، چین میں نہ کریں، فرانس میں نہ کریں، کسی ملک میں نہ کریں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ان کافروں کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کے علم میں پکے کافر ہیں، ضدی ہیں، اور جو اسلام قبول نہیں کریں گے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ اب ہمیں کسی کے دل کے بارے میں کوئی بات کا پتہ نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہمارا کام ہے دعوت کا کام کرنا، دعوت کوئی قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ اس کا ذاتی فیصلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں پر بھی مہر ہے، ان کے آنکھوں پر بھی مہر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یعنی قرآن کو ماننے والے کامیاب اور قرآن مجید کو نہ ماننے والے وہ اللہ کی نظر میں بڑے عذاب کے مستحق بن گئے۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دعا مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بڑے عذاب سے محفوظ فرما دے۔ یہ بھی چلیں سن لیجئے، یہ جو بڑا عذاب ہے ہوگا تو خیر اس کی بہت سی شکلیں ہوں گی۔ گرمیوں کا موسم ہے، میں یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ سائنٹسٹ بتاتے ہیں کہ قیامت والے دن، وہ جو 50,000 سال کا دن ہے، اس کا درجہ حرارت ہوگا 1,35,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اب آپ دیکھ لیں، 1,35,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ۔ کوئی اے سی گاڑی میں نہیں حشر کے میدان میں سفر کرنا کہ شیشے بند کر کے اے سی چلا کے اور سفر کر رہے ہوں گے۔ وہاں ساری چیزیں ختم، سارے سائے ختم ہو جائیں گے۔ ہاں، ایک سایہ ہوگا، وہ ہوگا عرش بری کا، اور آپ سب اور میں وہ سایہ لے سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے افراد ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے اس دن۔ میں انشاءاللہ کبھی تفصیل سے بات بتاؤں گا، 2 باتیں صرف اس وقت بتا رہا ہوں کہ کون ہوں گے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے۔ ایک وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، تو کیا اپنا دل لگائیں گے انشاءاللہ مسجد میں؟ دوسرے وہ آدمی، یہ بھی ہم سارے اختیار کر سکتے ہیں، ہم سارے یہاں روزانہ آئیں گے انشاءاللہ، اور ظاہر ہے پھر یہاں سے جائیں گے بھی صحیح۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جو افراد ہوں گے ان میں سے 2 وہ لوگ بھی ہوں گے جو اللہ کی محبت میں اکٹھے ہوتے ہیں اور اللہ کی محبت میں جدا ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ روزانہ ہم کس کے محبت میں اکٹھے ہوں گے؟ اللہ۔ ہمارا ایک دوسرے سے اور کیا غرض ہے ہمیں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے اور اس کی چاہت کے۔ اس کے بعد منافقین کے بارے میں ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا ہے۔ بس میں منافقین کے حوالے سے 2 باتیں یہاں کہنا چاہتا ہوں، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ایک تو یہ ہے منافقین کی ایک خامی بتائی گئی ہے، وہ خامی اگر ہمارے اندر ہے تو ہمیں خدا را اس خامی کو اپنے سے دور کر لینا چاہیے۔ اتنے گھنٹوں کا روزہ جو ہم رکھتے ہیں وہ خامی اتنی بڑی خامی ہے، وہ سارے روزے کو بیکار کر دیتی ہے۔ وہ خامی کیا ہے؟ جھوٹ بولنا۔ منافقین کے بارے میں کہا گیا وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچ کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد منافقین کے بارے میں کہا گیا یہ مفاد پرست لوگ ہیں، جب مطلب دیکھتے ہیں، فائدہ دیکھتے ہیں تو اس کی طرف بھاگ پڑتے ہیں، اور جب حالات سخت آتے ہیں تو یہ پیچھے چلے جاتے ہیں۔
اچھا دیکھیے، اس زبان سے جب لفظ نکالا کریں اچھے نکالا کریں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بارے میں یہ منافقین کیا کہا کرتے تھے، ذرا سنیے۔ جب انہیں کہا جاتا تھا ایمان لائیں، جیسے یہ مسلمان ہوئے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، تو کہتے تھے وہ بے وقوف ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہا جاتا تھا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہتے بے وقوف ہیں۔ کیا ہم بے وقوف لوگوں کی طرح ایمان لائیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زبان کی احتیاط عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتوں کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں پر جو غور کرتا ہے وہ اچھا آدمی بن جاتا ہے۔ یہ زمین کا بچھا دینا، آسمان کا چھت بنا دینا، آسمان سے پانی نازل کرنا، پھر سارے پھلوں کو اللہ تبارک و تعالی پیدا کرتے ہیں، اور ایک ہی حکم دیا جا رہا ہے، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، نہ میرے علاوہ کسی کی بندگی کرو۔ اس کے بعد پھر یہ پیغام ہے لوگوں، میں کہتا ہوں کون کون سی آیات اور کتنی کتنی باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں۔ سوئی گیس نہیں ہے تو سلنڈر نہیں ہے تو لکڑیاں نہیں ہیں تو کوئی اور ہم ایندھن استعمال کرتے ہیں۔ سنیں تو صحیح، فرمایا ساری دنیا کے لوگوں سے اس آگ سے بچ جاؤ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ سن لیجئے، وقت چونکہ کم ہے میں آیات نہیں پڑھ رہا۔ اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اس لیے ماہ صیام میں کثرت سے جنت کا سوال کریں اور جہنم سے پناہ مانگیں، کثرت سے۔ لیکن ایک خوشخبری سنائی جا رہی ہے، فرمایا وہ آگ ہم نے تیار کافروں کے لیے کی ہے۔ اے نبی، ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے، جو نیک کام کرتے ہیں ان کے لیے باغات ہیں، اور انہیں دنیا میں جو رزق دیا جاتا ہے وہ جب وہاں دیکھیں گے تو وہ کہیں گے یہ ویسا ہی رزق ہے جو ہمیں پہلے دنیا میں بھی دیا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جسے چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ یعنی قرآن کے ذریعے ہدایت وہ پاتا ہے جو قرآن کی طرف رجوع کرتا ہے، اور گمراہی کی طرف وہ چلا جاتا ہے جو قرآن مجید سے بے نیازی اختیار کرتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے، انداز دیکھیے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، انداز دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ فرمایا تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کر دیا۔ جتنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی نہ عطا فرماتا تو کیا ہوتا؟ ہم کہاں سے دنیا میں آتے؟ تم مردہ تھے، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، اس نے تمہیں زندہ کر دیا، پھر وہ تمہیں مار دے گا، پھر تمہیں زندہ کر دے گا، اور پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو جس ہستی نے تمہیں زندگی دی ہے، جو ہستی تمہیں موت دیتی ہے، آپ یقین کریں، میں پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں اور اب پھر کہہ رہا ہوں۔ ابھی 14 مارچ کو میری ہمشیرہ کا انتقال ہوا، تو میں وہاں ان کے بچوں کو بھی کہتا ہوں اور اپنے آپ کو بھی سمجھاتا ہوں کہ یہ عارضی جدائی ہے، یہ جتنے رشتے ختم ہو جاتے ہیں دنیا میں، ورنہ اگر ہمیں جتنے رشتے ہم ختم کر بیٹھے ہیں، ماں کے، باپ کے، بہن کے، بھائیوں کے، دیگر رشتے، عزیز و اقارب، اولاد جا چکی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اگر ان کی وہاں دوبارہ ملاقات کا یقین نہ ہو تو یہ ساری زندگی بیکار ہو جائے ہمارے لیے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ساروں کو۔ حضرات، بڑی مشہور آیت ہے، انسان کو زمین میں خلیفہ بنایا گیا ہے، اور اس کی خلافت جو ہے وہ علم پر مبنی ہے۔ اس لیے ہمیں دینی علم کو خوب اچھے طریقے سے حاصل بھی کرنا چاہیے، اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس کے دشمن کا تعارف کروا رہے ہیں۔ قرآن مجید میں انسان کا ایک ہی دشمن محسوس ہوتا ہے، وہ ہے شیطان، ابلیس ہے، لیکن بدقسمتی سے انسانوں نے انسانوں کے ساتھ دشمنیاں پال لی ہیں، آپس میں ہم آپس میں دشمن ہیں۔ اب تو ہمارے ہاں مسلک والے ایک دوسرے کے دشمن ہیں، زبان والے ایک دوسرے کے دشمن ہیں، علاقے والے ایک دوسرے کے دشمن ہیں، حالانکہ دشمن صرف ایک تھا، اس ایک دشمن نے ہم ساروں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا ہے۔ اسی کی دشمنی کو پہچانیے، وہ وسوسے ڈالتا ہے، وہ ہمیں سیدھے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے، اور ہم نے انشاءاللہ سیدھے راستے پر استقامت اختیار کرنی ہے۔ دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ قرآن مجید میں جتنی مرتبہ بھی ہے، وہاں ایک نتیجہ لازمی نکلتا ہے، میں مختصر بتا رہا ہوں۔
حضرت آدم علیہ السلام توبہ کرنے والے تھے اور ابلیس توبہ نہیں کرنے والا تھا۔ یہ بنیادی بات سمجھ لیجئے۔ بلکہ مجھے یہ فقرہ کہنے دیجئے، جو شخص توبہ نہیں کرتا اس کے اندر ابلیسی خاصیت موجود ہے۔ توبہ نہ کرنا کس کا خاصہ ہے؟ ابلیس کا خاصہ ہے، کیونکہ اس سے بھی تو غلطی ہوئی تھی کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا اور کہتا جی غلطی ہو گئی، اب سجدہ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن نہیں، اپنی غلطی کا جسے احساس نہیں ہوتا وہ ابلیس ہوتا ہے۔ اپنی غلطی کی جو اصلاح نہیں کرنا چاہتا وہ ابلیس ہوتا ہے۔ اپنی غلطی پر توبہ کر کے راہ راست پر جو نہیں آنا چاہتا وہ ابلیس ہے۔ اور ہم سب انسان ہیں۔ آدم علیہ السلام کا سارے انسانوں کے نام یہ پیغام ہے کہ غلطی مجھ سے بھی اور میری بیوی سے بھی ہوئی تھی، لیکن ہم نے فوراً بارگاہ خداوندی میں توبہ کر کے اپنی غلطی کو معاف کروا لیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو یہ بنیادی بات ہے جو ہمیں قرآن مجید سکھاتا ہے۔ میں آج کیونکہ ہمارا یہ جو درس ہے یہ اگرچہ جتنی آیات پڑھی جاتی ہیں، میں نے کہا تھا کہ اس پورے کو کور کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آج ہم اسی پر اکتفا کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ پھر یہ مضمون کل والی آیات کے ساتھ بھی مل جائے گا۔ لیکن میں آخر میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، خوب غور سے سن لیجئے تاکہ یہ نتیجہ آپ حاصل کر کے جائیں کہ قرآن پر عمل کیے بغیر کامیابی ناممکن ہے۔ اب خود آپ آیت سنیں، میں آیت پڑھوں گا اور اس کا ترجمہ کر کے پھر ہم دعا کر دیں گے۔ سنیے آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا۔ آدم علیہ السلام اور ابلیس سب کو کہا گیا، دونوں کو، جنت سے اب تم چلے جاؤ دنیا میں۔ وہاں کیا ہوگا سنیے ذرا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ پھر تم لوگوں کے پاس میری طرف سے جب ہدایت آئے گی، اب میں پہلے بتا چکا ہوں قرآن کتاب ہدایت ہے، یعنی دیکھنا قرآن کے مطابق، سننا قرآن کے مطابق، بولنا قرآن کے مطابق، سوچنا قرآن کے مطابق، چلنا قرآن کے مطابق، کمانا قرآن کے مطابق، خرچ کرنا قرآن کے مطابق، بہنوں سے، بھائیوں سے، بیوی سے، رشتہ داروں سے، ہمسایوں سے، اجنبی مسافروں سے حسن سلوک قرآن مجید کے مطابق، زراعت، تجارت، سیاست، معیشت، معاشرت، اخلاقیات، دن کی مصروفیات، رات کے مشاغل، سب قرآن مجید کے مطابق، شادی، غمی، جلوت، خلوت قرآن کے تابع، لباس قرآن مجید کی آیات کے عین مطابق۔ جب یہ ساری زندگی ہدایت کے مطابق ہوگی، پھر اپنے کانوں سے ذرا سنیے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو میری طرف سے جب تمہارے پاس ہدایت آئے گی تو اس ہدایت کی پیروی کرے گا۔ قرآن مجید صرف تلاوت کی کتاب نہیں ہے، قرآن مجید صرف سنانے والی کتاب نہیں ہے، قرآن مجید صرف شبینوں کے لیے کتاب نہیں ہے، قرآن مجید صرف جلسے کے افتتاح کے لیے کتاب نہیں ہے، قرآن مجید صرف موت کے وقت پڑھنے والی کتاب نہیں ہے۔ زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو قرآن مجید سے باہر ہو، یہ قرآن مجید چاہتا ہے۔ ذرا سوچئے، کیا ہم اور اہل پاکستان اور امت مسلمہ قرآن کا یہ حق ادا کر رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، ہم کہتے ہیں ہمارا حق، ہمارا حق، ہمارا حق۔ یقیناً اپنے حق کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے۔ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، ہم قرآن کے حقوق اسے دے رہے ہیں؟ سوچے تو صحیح۔ ہم سے مراد
عوام بھی، حکمران بھی اور سب لوگ۔ یہ آیت تو دلوں کو ہلا دینے والی آیت ہے۔ تمہارے پاس میری طرف سے جب ہدایت آئے گی تو اس کی پیروی کرے گا تو اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ میں نے ابھی کہا تھا قیامت والے دن ٹیمپریچر کتنا ہوگا؟ 1,35,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ۔ کوئی خوف نہیں ہوگا، سارا وقت پرسکون گزر جائے گا۔ آپ قرآن کے ساتھ دنیا میں دوستی نبھائیں، قرآن دنیا سے لے کر جنت تک پہنچانے تک آپ کے ساتھ دوستی نبھائے گا انشاءاللہ۔ دوسری بات بھی سن لیجئے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جو لوگ میری آیات کا انکار کر دیں، جو لوگ ہماری آیات کا انکار کر دیں گے اور جھٹلا دیں گے۔ آج غیر مسلم دنیا قرآن کے عقائد کے نظام کو جھٹلا چکی ہے، قرآن کے عبادات کے نظام کو جھٹلا چکی ہے، قرآن کے معیشت کے نظام کو جھٹلا چکی ہے، قرآن کے معاشرت کے نظام کو جھٹلا چکی ہے، قرآن کے ثقافت کے نظام کو جھٹلا چکی ہے۔ ہمیں بھی کہتے ہیں تم بھی جھٹلاؤ۔ اگر کوئی غیر مسلموں کے کہنے پر قرآن مجید کے کسی نظام کے خلاف بات کرے گا تو نتیجہ سن لیجئے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جو لوگ ہماری آیات کا انکار کر دیں گے اور انہیں جھٹلا دیں گے، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ لوگ پھر آگ والے ہوں گے، یہ ساری زندگی پھر آگ میں رہیں گے۔ میں یہ کہتا ہوں، میں بھی اور آپ بھی ابھی گھر کی طرف جا رہے ہیں، جاتے جاتے دعا کرتے جائیے گا کہ پروردگار ایسے ہی ہم حشر کے میدان کا سفر کر کے جب جا رہے ہوں تو اس کے بعد ہمیں جنت کے گھر عطا فرما، پروردگار ہمیں آگ کے گھروں سے محفوظ فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اے اللہ، رمضان المبارک کے ہر آنے والے دن میں قرآن کے ساتھ تعلق کی مضبوطی عطا فرما، ذوق اور شوق میں اضافہ عطا فرما، سستی اور کاہلی کا خاتمہ فرما دے۔ رب ذوالجلال والاکرام، ہم وہی خوش نصیب لوگ بننا چاہتے ہیں جو آپ کی ہدایت کی پیروی کرنے والے ہوں۔ پروردگار ہمیں ان بد نصیبوں میں سے نہ بنائیے گا جو ساری زندگی، اخروی زندگی آگ کے اندر رہ کر گزار دیں گے۔ اے اللہ، عظیم مہینہ ہے، اپنی رحمتوں کا وافر حصہ ہمیں عطا فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر کثرت سے درود بھیجنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے جس بھائی نے قرآن کی اس آواز کو لوگوں تک پہنچانے کا ایک وہ ذریعہ بنے ہیں اور ایک انہوں نے بندوبست کیا ہے، ایک ارینجمنٹ کیا ہے، پروردگار ان کی اس کاوش کو قبول فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں قرآن مجید کی ہدایت کے پیغام کو دور دور تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے اس مسجد کے سب سے پہلے اس مسجد کے جو خزانچی تھے عبدالجلیل صاحب، کچھ دن پہلے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گئے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اسی طریقے سے اس مسجد کے جتنے امام، جتنے خطیب اور متولی حضرات اور جتنے نمازی، ان سب کا ہمارے اوپر حق ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے ہیں، پروردگار سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، ہمیں مسجد سے محبت عطا فرما، ہمیں ویسا بنا دے جیسے آپ ہمیں بنانا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔